عالمی امن اور امت مسلمہ کا فرض، یہ مضمون امجد عباسی صاحب نے ترجمان القرآن کے رسالے میں مارچ 2010 میں لکھی ہے۔ انسانی جان کا تحفظ اور احترام کسی بھی تمدن، معاشرے کے قیام، ملک و قوم کے تحفظ اور دنیا میں قیام امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر لوگوں کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار کے تحفظ کا یقین نہ ہو تو تمدنی زندگی کا آغاز ہی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے قوانین و ضوابط اور اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن سے انسانی جان کے احترام اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے، لوگوں کے حقوق غصب ہونے پر ان کی دادرسی کی جائے اور قانون شکنی کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کیا جا سکے۔ دستور سازی، قانون ساز اداروں اور عدلیہ کی تشکیل اور انتظامیہ، پولیس اور فوج کا قیام اسی غرض کے پیش نظر عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہزاروں برس کے انسانی اجتماعی شعور اور فکری کوششوں کے بعد انسانی تمدنی زندگی کے تحفظ، انسانی حقوق کے تعین اور ظلم و استحصال کے خاتمے اور عدل و انصاف کے فراہمی کے لیے ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک قوانین کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اداروں کے قیام عمل میں لانے کے قابل ہوا ہے۔ اقوام متحدہ، عالمی عدالتی انصاف، امن افواج اور دیگر عالمی اداروں کی تشکیل اسی کاوش کا نتیجہ ہے تاکہ جارحیت کے سدباب کر کے عالمی امن کو برقرار رکھا جا سکے، ظلم و استحصال کا خاتمہ کیا جا سکے اور حکومت سازی اور اقتدار کی منتقلی عوام کی تائید اور جمہوری عمل کے ذریعے ممکن بنائی جا سکے، نیز امریت اور جبر کا سدباب کیا جا سکے۔ مہذب و تمدنی زندگی اور حقوق انسانی کے تحفظ اور عالمی امن کے قیام کے لیے انسان کی یہ اجتماعی سعی اور جدوجہد قابل تحسین ہے۔ اس حوالے سے عالمی سطح پر شعور بھی پایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ان مسلمہ اقدار و قوانین کے نفاذ کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، تاہم انسان اپنی نفسیاتی خواہش سے مغلوب ہو کر اور قومی مفاد کے پیش نظر بے لاگ عدل و انصاف کو ممکن نہیں بنا پاتا۔ اس کے لیے تو ایسے قوانین و ضوابط اور اس کردار کے حامل لوگ مطلوب ہیں جن کے پیش نظر ذاتی اور قومی مفاد سے بڑھ کر انسان کی فلاح ہو، اور جو انصاف کرے اور خود اس کی خواہ ان کی زد ان کے اپنے اوپر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ بلا شبہ ایسے اصول اور ایسا کھرا کردار وہی ہستی دے سکتی ہیں جو خواہشات اور مفادات کی سطح سے بلند ہو کر پوری انسانیت کے مفاد کو پیش نظر رکھ سکے۔ یقیناً وہ ہستی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی، اور ایسے بے لاگ اصولوں اور کردار کے عامل بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خدائی اصولوں کے علمبردار ہوں۔ اس کے لیے یقیناً انسان کو خدائی ہدایت اور رہنمائی یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عالمی امن خطرے میں۔ مقام افسوس ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور عالمی امن کے لیے کی جانے والی ان کوششوں اور جدوجہد کو خود انسان اپنے ہاتھوں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج دنیا کی واحد عالمی طاقت امریکہ اپنی طاقت کے زوم میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے جس طرح مروجہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، عالمی اداروں کی بالخصوص اقوام متحدہ کی توہین اور بے توقیری اور عالمی انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے عالمی اقدار و قوانین کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور مملکتوں کی آزادی اور خود مختاری اور سلامتی بھی خطرات کی زد میں ہے۔ امریکہ کے سامنے مروجہ اصول و ضوابط اور عالمی اقدار و دستور کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے نام پر ظلم و جبر، ناانصافی اور سفاکیت کے وہ حربے آزمائے ہیں کہ جس سے انسانی تاریخ کے دور وحشت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بگرام، ابو غریب اور گوانتانامو بے کی جیلوں میں انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی کی گئی ہے، وہ روشن خیالی کے اس دور میں کسی سیاہ باب سے کم نہیں کہ انسان اپنے مفادات کے لیے اس حد تک سفاکیت پر اتر سکتا ہے، گویا دنیا کو ایک بار پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مصداق طاقت کے زوم میں جنگل کے کانوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ امریکی سامراج کا جنگی جنون۔
حقیقت یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد عالمی طاقت کی حیثیت سے ابھرنے والے امریکہ نے دنیا کو جنگ اور خونریزی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ 50 کے عشرے میں یعنی 1950 سے 1953 کو کوریا سے جنگ میں 25 لاکھ کے قریب کوریائی باشندے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ویتنام کی جنگ 16 سال جاری رہی، جس میں 15 لاکھ سے زائد جنوبی ویتنامی، 20 لاکھ شمالی ویتنامی، 7 لاکھ کمبوڈیائی اور 50,000 لاؤس کے شہری ہلاک ہوئے اور 58,000 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکہ شکست سے دوچار ہوا۔ 70 کے عشرے میں افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف جنگ میں 15 سے 20 لاکھ افغانی شہید ہوئے۔ 90 کے عشرے کے آغاز میں خلیج کی پہلی جنگ کے نتیجے میں عراق پر پابندیاں عائد ہوئیں اور اس کے نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ عراقی شہری، جن میں 5 لاکھ بچے بھی شامل تھے، ہلاک ہو گئے۔ 9/11 کے سانحے کے بعد دہشت گردی کی آڑ میں افغانستان پر امریکی جارحیت اور پھر عراق پر حملے کے نتیجے میں اب تک 13 لاکھ عراقی جبکہ 50,000 افغانی اور ہزاروں پاکستانی باشندے مارے جا چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کو خود بھی بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کا جانی نقصان 90,000 سے زائد ہے۔ ان میں 75,000 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 14,000 سے زائد معذور یا ناکارہ ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے نفسیاتی امراض کے شکار افراد کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس طرح امریکہ کے جنگی جنون اور دنیا کے وسائل پر قبضے کی ہوس کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اور دنیا کا امن تہ و بالا ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکہ کے جنگی جنون کا ایک سبب اور بھی ہے۔ امریکہ ان جنگوں کے ذریعے اپنا اسلحہ فروخت کرتا ہے اور وہی دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ایکسپورٹر ہے۔ عالمی معاشی بحران کی وجہ سے امریکی معیشت بیٹھی جا رہی ہے، بینک دیوالیہ اور بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی صنعت پھل پھول رہی ہے تو وہ اسلحے کی صنعت ہے۔ 2007 کے ایک سال میں امریکہ نے تقریباً 7,445 ملین کا اسلحہ دنیا بھر میں فروخت کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دفاعی بجٹ بھی امریکہ ہی کا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگی محاذ کا کھلا رہنا امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ اس اسلحے کے کارخانے چلتے رہیں۔ گویا اس جنگی جنون کی وجہ سے دنیا میں ایک فساد برپا ہوا ہے اور دنیا ہے کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بظاہر کوئی قوت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر ظالم امریکہ کا ہاتھ روک سکے۔